دھسا دیا گیا نا زمین میں, اور خزانہ بھی اس کے سر پہ بوجھ اس کا دھستا جا رہا ہے, قیامت تک یہ دھستا رہے گا. اب یہ کہ دولت کے پیچھے اب گئے نا تو پھر وہ علم کی دولت کہیں اس میں کچھ کمزوری نہ آ جائے. تو اس لیے دولت کے پیچھے بھاگنا نہیں, یہ دولت کی خاصیت ہے, دنیا کی خاصیت ہے. جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے نا اس کو یہ دوڑاتی ہے, یہ آگے آگے بھاگتی ہے, یہ بھاگتا رہتا ہے بندہ, اس کو حرص بڑھتی رہتی ہے, قناعت ملتی نہیں ہے. اور جو دنیا سے تھوڑا وہ کٹتا ہے اس معاملے میں, دولت سے پیار نہیں کرتا, تو یہ دولت اس کے قدموں میں لوٹتی ہے, دنیا اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرتی ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. لیکن ہمیں جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے. آپ سب کے سب جو اس وقت بن رہے ہیں نا, دیکھو اگر دنیا کے دھندوں میں پڑے نا, کاروبار میں کہ مجھے پیسہ چاہیے, تو یہ دولت جو آپ کو ملی ہے نا یہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے اسی فیلڈ میں رہیے گا. اللہ کرے کہ میرا یہ جتنے بھی مدنی بیٹے دور حدیث سے آج فارغ ہوں گے, ان میں بہت سارے تو امامت کر رہے ہوں گے, اور یہ سب کے سب امامت کے لیے ترکیبیں کریں کہ مسجد دعوت اسلامی بھی اٹھی تو مسجد سے اٹھی ہے. الحمدللہ ایک امام تھا مسجد کا اپنے محلے کا, آج اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے. بلکہ جو اسلام انہوں نے پھیلایا وہ بھی تو مسجد نبوی شریف کے امام ہیں, امام الانبیاء. اور شب معراج آ رہی ہے, ہم معراج میں اس میں بھی تو امامت انبیاء کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نا. تو آپ امام مسجد کی حیثیت سے بھی تو آپ نے خدمت کی نا دین کی. تو امام کا منصب یہ کم نہیں ہے, بہت اعلیٰ منصب ہے. تو سب کے سب میرا مشورہ امامت اور خطابت سے پیچھے مت ہٹیے گا. اس طرح آپ کی مسجدیں جو ہے نا یہ محفوظ بھی رہیں گی, مسجدوں کے ذریعے دین کی خدمت بھی ہوگی. مسجد میں ایک امام اگر سلجھا ہوا اور عاشق رسول ہوتا ہے نا تو وہ سارا محلہ جو ہے نا اسی انداز پر چلتا ہے. میں خوش نصیب ہوں, 6 مہینے کی عمر سے جس مسجد کے پاس میں نے آنکھ کھولی ہے نا, گو گلی بادامی مسجد اولڈ سٹی ایریا, اس مسجد میں جب سے آنکھ کھلی نا میں نے صلاۃ و سلام سنا, غوث پاک کی منقبتیں سنی, صحابہ اہل بیت کے فضائل سنے, صلاۃ و سلام ہر جمعے وہاں ہوتا, اور 11ویں رات 12ویں رات 11 رات 12 رات اس طرح واز یہ وہ سب ہوتے تھے ہمارے یہاں مسجد میں. اور یہ دیکھ کر الحمدللہ سنیت مسلک کے اعلی حضرت میری گھٹی میں پڑ گیا اللہ کی رحمت سے. اب اتنے میں سمجھ جائیں کہ آپ اگر مسجد سنبھالتے ہیں اور حکمت عملی سے چلتے ہیں, پورا علاقہ جو ہے نا اس کے آپ بیتاج بادشاہ ہیں, اور دین کا اتنا کام ہوگا جس کی انتہا نہیں. اور اگر ہم سب کاروبار اور دھندے میں چلے گئے تو مسجدیں کوئی اور سنبھال لے گا اور کہیں ادھر ادھر ہم نہ ہو جائیں. اس لیے سارے کے سارے یہ ذہن بنا لیں کہ ہمیں امامت تو کرنی ہے, اور ساتھ میں اللہ توفیق دے تو تدریس ہے, تخصص فی الفقہ کریں, دیگر تخصصات ہیں ان میں بھی جہاں جہاں آپ کی ترکیب بنے وہ کریں. جو بھی ادارہ ہو جہاں تک ممکن ہو, اور دعوت اسلامی کی اگر آپ 4 دیواری میں رہیں گے نا انشاءاللہ آپ کے فوائد آپ اس کے زیادہ اٹھائیں گے. آپ کا شعبہ جو ہے نا اب یہ کہ دین کی خدمت ہونا چاہیے. دنیا آپ کے قدموں میں لوٹے گی, اور دنیا کے قدموں میں جانے ہی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ دین کی جو یہ تعلیم آپ کو ملی ہے وہ کہیں آپ سے نکل نہ جائے. اور دنیا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ آیات میں, دنیا سب کے ہاتھ میں تھوڑی آتی ہے, وہ خالی وہ کھیل رہی ہوتی ہے بندے سے, اور ایسا پچاڑ مارتی ہے کہ بندہ دیکھتا رہ جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو نیک بنائے, پرہیزگار بنائے, اور آخری سانس تک دین کی خدمت کرنے والا رکھے. الحمدللہ اس سال فارغ التحصیل ہونے والے ملک و بیرون ملک کے طلبہ و طالبات کی تعداد سبحان اللہ 3533 3533. ان میں طالبات جو ہیں یعنی کہ طالبات 2195 2195, جبکہ طلبہ کرام 1338. اللہ اکبر. یعنی طالبات کی تعداد بہت زیادہ ہے طلبہ کے مقابلے میں.
नेस्ता की बहनों का रुझान जो है ये दावत इस्लामी का, यानी कि जो दावत इस्लामी के जरिए काम हुए ना, इनमें ये भी एक सुनहरा कारनामा है। पहले कहाँ घरों में ये रुझान होता था कि लड़कों को नहीं, बेटों को नहीं पढ़ाते थे इल्म दीन, इल्ला माशाअल्लाह। लड़कियों का कौन सा वो है, मदरसे थे या होंगे लेकिन बहुत कम। लेकिन दावत इस्लामी का ये भी देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह कितना बड़ा ये कारनामा है कि अल्लाह की रहमत से 2195 तालिबात इस साल दौरे हदीस शरीफ से फरागत हासिल कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हर साल हमारा बढ़ता जा रहा है। पिछले साल भी थी, तलबा भी थे, लेकिन हर साल मैंने नोट किया ये इनकी तादाद बढ़ती ही चली जा रही है। अल्लाह करे कि ये बढ़ना ना रुके हमारा। आप सब एक्टिव रहेंगे, दावत इस्लामी का दीनी काम करते रहेंगे, तो मदरी काफिलों के मुसाफिर बनते रहेंगे, नेक अमाल के मुताबिक अमल कर करके, खाना पुर करके, रिसाला पुर करवाते रहेंगे, अपने ऊपर तकवा नाफिज करेंगे, तो इंशाअल्लाह ये काम ऐसा बढ़ेगा कि दुनिया भर में इंशाअल्लाह फैल जाएगा इंशाअल्लाह। अभी काफी तक पहुंचा, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है, बहुत काम बाकी है। तो इंशाअल्लाह मदीना ये सब करते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज माशाअल्लाह आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना में मेराज कंप्यूटर हमारी ये मदनी मुन्नियाँ भी तैयार होकर आई हैं, तो ये भी कब शामिल होंगी हमारे सिलसिले में माशाअल्लाह उल करीम। तो ये भी तैयार हैं, अमीर अहले सुन्नत जैसे फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह उल करीम इनसे भी सवालात का सिलसिला होगा। अच्छा, ये मेराज जी कंप्यूटर है? जी मेराज कंप्यूटर, जी वाह माशाअल्लाह। ये तो बेचारियां थक जाएंगी यार इंतजार कर करके। अभी तो वो बुखारी शरीफ की हदीस और इनको, मगर इनको बिजी रखने में मुझे लालच है कि इनके एक एक के साथ 100-150 तो नाजरीन होंगे इनके इंतजार में। इस बहाने नेकी की दावत इनके कानों में रस घोलती रहेगी, इनके खानदान वालों के। और इनको मैंने फारिग किया तो खानदान भी स्विच कर जाएगा आगे पीछे। क्या करूं? नहीं, यहाँ है जगह, हमको थोड़ा वेट करा देंगे, मसला नहीं है, वेट करा देंगे ना। जी जी। तो यानी हम घड़ी का टाइम नहीं दे सकते कि कब इनको हम खिदमत का मौका देंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह अल्लाह अत्ता अलिफ बा ता सा जीम। बेशक अल्लाह और रसूल के प्यारे मुआविया असहाबिए नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, चारियाना ने नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती, हजरत माविया भी जन्नती जन्नती, हजरत अली भी जन्नती जन्नती। ला इलाहा इल्लल्लाह। मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, उठ जाता है जुदाई का पर्दा नमाज में। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
आज तकरीबन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबान वबल्लिगना रमज़ान सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। SMS के ज़रिए सवाल है कि अगर चूंटियों पर अनजाने में पाँव पड़ जाए और वो तड़पने लगें तो क्या उनको मार देना चाहिए ताकि उनकी जान जल्दी निकल जाए? मारना तो वैसे ही मना है चूंटी को। हाँ, उन चूंटियों को मार सकते हैं जो काटती हैं, बाद चूंटियां काटती हैं, वरना नहीं मार सकते। तो अब ये कि इसको मार नहीं सकते, इनको इसके हाल पे छोड़ दिया जाए। तकलीफ से जान छूटे तो फिर हॉस्पिटल में चले जाओ ना, एक से एक बंदे तकलीफ में होते हैं, तो क्या सबको फायर कर दोगे? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक सवाल हमारे पास SMS के ज़रिए ये भी है कि किसी के घर का बयान किया है कि वहाँ भाई के जो ज़ौजा थी नाराज़ होकर अपने मेके चली गईं, अब वो घर वापस आ गई हैं, तो कोई पूछ रहे हैं कि अब घर वालों को उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए कि वो दोबारा ना जाएं। और ये भी उन्होंने कहा कि आजकल ये जो बात बात पर नाराज़ होकर ससुराल चली जाती हैं तो इनको भी कुछ समझाया जाए। वाकई अगर वो आ गई है ना, इसको मान देना चाहिए, उसको इस्तिकबाल हो, इसको मान हो और इसकी पीठ थपकी जाए। तो इस तरह करेंगे तो आइंदा नहीं जाइए, फिर बोलने की जरूरत नहीं इसको। ये करें हम, इसके साथ उसने सुलूक बढ़ा दें तो इंशाल्लाह ये रुक जाएगी। और अगर इसको तंज दिए ना, ताने दिए, खैर से बुद्धू घर को आए, आई ना आखिर, तो फिर ये हो सकता है कि पिछले पांव वापस चली जाए। तो इसलिए वो जबान जो है ना, इसको संभालना है। मुस्कुरा कर अगर तरकीब हो ना, अब मतलब है घर घर की कहानी, अखलाकियात का जहां तक ताल्लुक है ना, ये किताबों में तो लिखे हुए हैं, बहरहाल घरों में मुआशरे में नजर नहीं आते। तो यूं मतलब घर जो तबाह हो रहे ना हमारे, ये हमारे अखलाकियात की वजह से, बात बात तंज ताना, और इससे दिल टूट जाते हैं और घर उजड़ जाते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम मोहम्मद आमिर तारी, बाबुल मदीना कराची। नानी का जवाब सेस करूँ। अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि उलमा कहते हैं कि कब्रिस्तान जाना चाहिए इबरत के लिए, सबक है, और बाद लोग कहते हैं कब्रिस्तान कब जाना चाहिए ताकि कब्रें ख़त्म हो जाए मिट के, ताकि तुम लोगों को इनकी याद ना आए। तो बराए करम इस सवाल का जवाब इरशाद फरमा दे। कब्रिस्तान जाने के फजाइल तो हैं। अब ये कि जिस तरह इबरत मिले, बार बार जाने से अगर इबरत में कमी आती है तो फिर कभी कभी जाए, ये अपनी अपनी कैफियत के मुताबिक, अगर मकसूद इबरत हासिल करना है तो। क्योंकि जो लोग कब्रिस्तान के करीब जिनकी आबादियां होती है ना, जिनके घर होते हैं, ये देखा वाला मामला है, तो फिर उनको इबरत जैसा कुछ नहीं होता। कब्रों पर इनके गधे बंधे होते हैं, ये कचरे डाल रहे होते हैं, कब्रों को बिल्कुल लेने का होटला बना के ये बैठे होते हैं, इनके बच्चे कूद रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, तो इनको इबरत जैसा कुछ तस्वुर नहीं होता। और जो कभी कभार जाएगा कब्रिस्तान, उसके दिल पर एक रिक्कत होगी। तो मौके की मुनासबत से कब्रिस्तान में बंधा जाए। और वैसे इसाले सवाब के लिए जाना भी, इसके भी रिवायतें हैं कि जुम्मे को जैसे माँ बाप की कब्रों पर जाए और वहां मतलब फिर यासीन शरीफ पढ़ने के अपने फजाइल, तो ये भी है। ये मैंने वो बस उस पर कि अगर इबरत चाहता है तो अपनी कैफियत पर है। बाल बुजुर्गों का ये भी वाकयात है कि वो रहते कब्रिस्तानों में पड़े रहते थे, उनको इबरत मिलती थी। तो अपनी अपनी कैफियत होती है। जैसे कि
حج کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہ اٹھاتے تھے، اے یمن والو چلو یمن جاؤ، اے شام والو چلو اپنے ملک شام میں جاؤ. یہ اس لیے کہ اگر یہ یہاں پڑے رہیں گے نا جلدی نہیں جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ کہیں کعبے کی عظمت دلوں میں کم ہو جائے، یا مدینہ شریف میں رہیں گے تو پھر مدینہ شریف کا وہ احترام ان کے دل میں ہو سکتا ہے کہ باقی نہ رہے اور وہ کشش باقی نہ رہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ وہ ایسا کرتے تھے. اچھا اب بعض ہوتے ہیں کہ وہ مدینہ شریف میں رہیں تو ان کا وہ کم نہیں ہوتا، وہ رقت یا سود، تو وہ خواص ہوتے ہیں، ان کا کوئی حرج نہیں ہوتی ان کے بارے میں. مجھے سن 80 میں غالباً کسی نے بتایا تھا کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں مدینہ شریف میں اگر وہ پڑے رہیں تو ان کے ذوق میں ان کے شوق میں اضافہ ہوتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ پڑے رہیں تو ان کے ذوق و شوق میں کمی آتی ہے. یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی ہے. اللہ پاک ہم کو ذوق و شوق عطا فرمائے مدینے کا، تو اپنی اپنی کیفیت کے مطابق آدمی حاضریاں دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. Kids learn for the future. بچے مستقبل کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں. جب ہم چھوٹے تھے بہت سے مضامین پڑھے کہ مستقبل میں کام آئیں گے، تو مستقبل تو اب آ چکا ہے، کاروبار، جاب، جو کچھ تھا ہو گیا. اب کیوں تعلیم حاصل کریں، اب کیوں تربیت لیں؟ ایک اندازے کے مطابق 75% لوگ یونیورسٹی پڑھنے کے بعد نہ کتابیں پڑھتے ہیں نہ کوئی ٹریننگ تربیت حاصل کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اگر آپ سیکھنا نہیں چاہتے کوئی آپ کو سکھا نہیں سکتا، اور اگر آپ سیکھنے پر کمیٹڈ ہے، ڈٹرمنڈ ہے، تو آپ کہیں نہ کہیں سے سیکھ لیں گے. تعلیم اور تربیت کے بارے میں سنا ہے کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ تعلیم اور تربیت کے درمیان فرق بہت تھوڑا تھا، لیکن اب یہ فرق بہت بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے. دیکھیے بعض جگہ تو ایسی ہیں جہاں تربیت انتہائی اہم ہے، جیسے کھانا پکانا ہو، سیکیورٹی کے ادارے، وہاں تو تربیت یافتہ بندہ ہی چلے گا. لیکن بعض جگہ ایسی ہیں جہاں پہ تربیت کو ہو نہیں پا رہی، جس میں ایک اساتذہ کی فیلڈ ہے، ٹیچرز. اب دیکھیں عام طور پہ کتابیں تو وہی ہیں، استاد پوری کی پوری کتاب رٹ لیتا ہے، اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کس صفحے پر کیا لکھا ہے، اور اس بات کو بڑے فخر سے بھی بیان کیا جاتا ہے. لیکن وہ استاد کوئی نئی چیز نہیں سیکھ رہا، کوئی نئی ٹریننگ حاصل نہیں کر رہا کہ وہ بچوں کو بتا سکے، سمجھا سکے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور ہماری تربیت فرمائیے کہ تربیت کتنی ضروری ہے، ٹریننگ کتنی ضروری ہے، اور ٹریننگ کس انداز سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. تربیت کا بڑا دخل ہوتا ہے بندے کی ترقی میں، اور وہ یہ کہ تربیت دینے والا کیسا ہے. سب سے پہلی تربیت کا تو ماں کی گود ہے. اگر وہاں سے اس کی صحیح تربیت ہوتی ہے تو یہ بچہ جو ہے کافی یعنی کہ ترقی کر سکتا ہے. لیکن وہاں بھی آج کل تربیت کا فقدان نہ ہونے کے برابر ہے. اگر تربیت ہوتی بھی ہے تو جیسی ہوتی ہے، یہ جو سمجھدار ہیں وہ سمجھتے ہیں، کھانے پینے کی تربیت، اچھے کپڑے پہننے کی تربیت، کھیلنے کی تربیت، وہ گناہوں بھرے چینل پہ بیٹھ کر دیکھنے کی تربیت، ڈرامے دیکھنے کی تربیت، ٹانگیں تھرکانے کی، میوزک پر ٹانگیں ہلانے کی تربیت. گالیاں بکتا ہے بچہ تو ماں باپ بعض اوقات خوش ہوتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، میرے بچے نے گالی نکالی. ایسے بھی ہوتا ہوگا. تو اس طرح کا مطلب ہے کہ پھر یہ بچہ جو ہے نا آگے ہو سکتا ہے کچھ بنے گا، لیکن یہ کہ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس پہنچائے گا، شاید ایسا بنے گا. پیسے جمع بھی کر لیے تو ظلم کرے گا، باردار کرے گا. علم دین تو ماں باپ نے شروع سے دیا ہی نہیں نا اس کو، قرآن کریم بھی نہیں پڑھایا، نہ کسی دینی استاد کے سپرد کیا، تو پھر وہی حال ہوگا. بہرحال یہ کہ اسی طرح جو پڑھاتے ہیں، ٹیچنگ کرتے ہیں، ان کو بھی مطلب یہ کہ اخلاص ہوگا اور اخلاقیات سکھائیں گے. مگر مسئلہ ہے کہ اخلاقیات سکھائے کون؟ خود بااخلاق بنے تو پہلے. یہ بھی تو بہت بڑی کمی ہے نا، اپنے پاس یہ اخلاق نہیں، ٹیچر کے پاس، استاد کے پاس اخلاق کہاں ہوتا ہے؟ جس انداز میں یہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، اب یہ کمیاں تو ہر جگہ ہیں، کیا دینی ادارے تو کیا دنیاوی ادارے، اخلاقی کمی ہر جگہ ہے. رف ٹاکنگ،
ہر جگہ ہے. اور مطلب یوں جو خرابیاں جو ہے نا یہ بھلے پڑھ لکھ لیتا ہے یا کوئی دینی طور پر کوئی مقام حاصل کر لیتا ہے تعلیمی، لیکن اخلاقی طور پر کمزوریاں بعضوں کی آنکھوں سے دیکھی جاتی ہیں، کانوں سے سنی جاتی ہیں. تھوڑا سا مطلب مزاج کے خلاف ہو گیا تو کیسی گھومتی ہے. اگر اخلاق درست ہوتے تو گھومتی بھی نہ تو اندر رہتی، ادھر سے نہ نکلتی زبان سے. لیکن سب کچھ ہو رہا ہے، اس لیے وہ تربیت دینے والوں کی صحیح تربیت پر کوئی توجہ دے نا اور اخلاقی، تو اب اس کو کون اخلاق سکھائے گا؟ اصل مسئلہ ہے کہ کہتے نا آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے. پوزیشن یہ ہے. اب جس کو اللہ پاک توفیق دے اور وہ اگر حسن اخلاق کا پیکر بن جائے تو بن جائے، ورنہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں حسن اخلاق کے پیکروں کے واقعات. اب بھی نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں. کمی ہے اور زیادہ کمی ہے اخلاقی جو معاملات ہیں. اس کی کتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، ہر ایک کو پتا ہوگا اپنے اخلاق. اگر کوئی اپنے آپ کو خوش اخلاق سمجھتا ہے نا تو غصے کے وقت اپنے آپ کو چیک کر لے کہ خوش اخلاق ہے یا نہیں ہے. خوش اخلاقی کا بتاؤ تو غصے کے وقت پتا چلے گا. سبحان اللہ. ہاں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی کے حسن اخلاق کی گواہی اس وقت تک مت دو جب تک اسے تم غصے میں نہ دیکھ لو. تو جب غصہ ہوتا ہے نا تو بد اخلاقی کے سابقہ سارے ریکارڈ بندہ توڑ دیتا ہے، بالکل بازاری لہجہ اختیار کر لیتا ہے، اور بعض اوقات اچھا خاصا مذہبی آدمی ہوتا ہے، گالیاں اس کے منہ سے نکل رہی ہوتی ہیں. اب یہ کہے گا با اخلاق بھائی؟ اس کو کون با اخلاق بولے گا؟ ڈگریاں ہیں ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنی جگہ پر ڈگریاں بچا لیں گی اس کو، یا دل آزاریاں رکاوٹ بنیں گی، یہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج ماشاء اللہ الکریم ہمارے شعبہ محبت بڑھاؤ، ان کے تحت بھی 150 مقامات پر اسلام بھائی جمع ہیں. شہیدان دعوت اسلامی کی ایصال ثواب کے لیے ان کے بھی اجتماعات کا سلسلہ ہے، اور کثیر ایصال ثواب بھی انہوں نے بھی پیش کیا ہے. ماشاء اللہ. ہاں، وہ حاجی احد رضا اور سجاد، یہ دو ہمارے میرے بہت قریب ہوتے تھے اسلامی بھائی، جن دنوں لاہور میں ہوتا تھا. تو ایک قاتلانہ حملہ مجھ پر یوں دیکھا جائے تو نہیں ہوا تھا، میں اس میں تھا ہی نہیں، گاڑی میں تو گھر میں تھا. وہ غلط فہمی میں دشمنوں نے، وہ آئے میرے لیے تھے، بعد میں یہی تحقیق میں آیا، غلط فہمی میں ان کو مار دیا. یعنی کہ یہ سمجھے کہ میں بیٹھا ہوں آگے سیٹ پر، تو اس پر پورا بسٹ انہوں نے خالی کر دیا. بیچارے سجاد حاجی یافور رکن شورا کے بھائی آ کر کے وہ شہید ہو گئے، بتایا ہی گیا. احد رضا گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے تو ان کو تو ضمناً گولیاں لگی، وہ گردے میں اتفاق سے لگ گئی، تو یہ بیچارے وہ زخمی ہو گئے. تو میں اوپر گھر میں تھا، میں بھی یہ تڑا تڑی اور سن کر میں نیچے اتر آیا، اور میری یہ غلطی تھی، لیکن بہرحال میں اتر آیا، مجھے اترنا نہیں چاہیے. تو پھر وہ احد رضا جب تک وہ گھر کے قریب ہی ہوا تھا ہمارے، بیچارے وہ آئے اور میرے پاس گرے اور بس بڑا متاثر کیا. تکلیف میں تھے، بہت تکلیف میں تھے، گردے میں اس کو گولی دی، لیکن وہ کہہ رہے تھے آپ بس میرا ایمان سلامت رہے، آپ دعا کر دیں میرا ایمان سلامت رہے. تو میں نے کہا گھبراؤ نہیں، درود شریف پڑھو، درود شریف. والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا شروع کیا انہوں نے. میں نے کہا ان کو اٹھا جاؤ، اٹھا کے لے جاؤ ہاسپٹل لے جاؤ. پھر یہ ہاسپٹل میں ان کا ایمرجنسی آپریشن بھی ہوا، لیکن یہ بچ نہیں سکے، شہید ہو گئے. لیکن آخر وقت میں یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے کہ اس کو ایمان کی فکر تھی، نہ ماں کا اس نے بولا، نہ اس باپ کا انہوں نے کوئی تذکرہ کیا، بس ایمان، میرا ایمان، میرا ایمان. اللہ اکبر. دعوت اسلامی یہ سکھاتی ہے. اللہ ان دونوں میرے مدنی بیٹوں کو غریق رحمت کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کی جب قبر کھلی تھی احد رضا کی بارشوں میں، تو اس کی لاش تو کیا کفن بھی سلامت تھا. یہ تو بہت مشہور واقعہ ہے، یہ میاں جی قبرستان میں
اور کافی دنوں کے بعد, کئی ماہ کے بعد شاید یہ واقعہ ہوا تھا بارش کا, تو اس پر لوگوں نے بڑا مطلب انہیں کا اثر لیا, اور کئی ایسے لوگ بھی سنا ہے کہ جو ہمارے ساتھ متفق نہیں تھے نظریاتی طور پر, سنا ہے کہ وہ مطلب ہم سے متفق ہو گئے. یہ سچے لوگ ہیں الحمدللہ. اللہ پاک ایمان سلامت رکھے ہمارا بھی, اور ہمیں بھی اپنی راہ میں بس شہادت کا رتبہ وہ بھی مدینہ منورہ میں زیر گنبد خضرا محبوب کے جلووں میں نصیب کرے, آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ 26ویں شب رجب شریف کی, غالباً 25ویں شب, جی 25 اس وقت لاہور میں 25ویں تھی, اچھا 25ویں شب رجب شریف کی. اور وہ سن کون سا تھا؟ 95 شاید, جی 95 95 میرے خیال 95 میں ہوا تھا. نہیں, اس کو آج 26 سال ہو گئے تقریباً, آج 26ویں ان کی برسی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی ہو, ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, مدفن میرا محبوب میرا پیر صاحب سے یہ سوال ہے کہ عمرہ کر کے آج ہی مدینہ شریف سے پہنچے ہیں, تو ہے غم مدینہ میں ڈوبے ہوئے. کیا نعت خواں کوئی مدینہ شریف سے جدائی کے موقع پر جو کلام ہمارے یہاں پڑھے جاتے ہیں یہ نہیں سنائیں گے؟ مدینے آ